السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ویڈیو کچھ روز قبل اپلوڈ کی جس کے اندر احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے، ان کے ترجمے کے حوالے سے کچھ خوبیاں کچھ خامیاں واضح کی، لیکن اس کے رسپانس کے اندر بریلویوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، جس میں سب سے پہلا نمبر ہے پیر افضل قادری صاحب کا۔ آپ ان کا تھمبنیل ٹائٹل اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول مرزا جہلمی لکھا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بندہ کانسٹنٹلی انجینئر کو گستاخ رسول لکھ بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے، اور باقاعدہ اس کے خلاف فتوے بھی نکال رہا ہے۔ لیکن ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس شخص کو پکڑتا اور اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا کہ بھائی تم کیوں کیسے ایک مسلمان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہو۔ بہرحال دوسری طرف چلیں تو مفتی راشد محمود نے بھی ان کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کی، اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ دیکھیے۔ ان دونوں بابوں نے جب اپنے بابے کا یعنی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع شروع کیا تو انہوں نے وہی ڈاکٹرائن یوز کی جو کہ باقی لوگ کرتے ہیں، یعنی اگر ان کے ترجمے یا ان کی کسی عبارت کے اوپر الزام لگے تو وہ ڈکشنریز کھول کے دکھانے لگ جاتے ہیں، یہ دیکھیں فلاں ڈکشنری کے اندر اس کا مطلب یہ ہے، فلاں کے اندر اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کنز الایمان ہے ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اس میں سے سورہ نمل کی آیت نمبر 39، ٹھیک ہے، 39 کے اندر قال افریت کے لفظ تھے، یعنی افریت جو ہے اس کا ایک دیو ہیکل جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ یہاں پر لکھا ہوا تھا قال افریت من الجن، یعنی جنوں میں سے افریت۔ لیکن احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ایک بڑا خبیث جن، یعنی جنوں میں سے آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے تھے ایک دیو، ٹھیک ہے، من کو تو ویسے اڑا دیا نا انہوں نے، من الجن جو ہے اس کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور خیر یہ تو ترجمے کے اسلوب کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، ہم اس طرح کی چیزیں نظر انداز اکثر کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا ایک بڑا خبیث جن، تو انجینئر محمد علی مرزا نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی بریلویوں کو کہ جس طرح تم لوگ سمجھ لیجیے، ان کی مطلب یہی تھا ان کی بات کا کہ جس طرح تم لوگ میرے اوپر یا اور لوگوں کے اوپر گستاخیوں کے فتوے لگاتے ہو تو ان کو بھی پکڑو۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریبی جن، یا قریبی کی بجائے اس نے بول دیا صحابی جن، ٹھیک ہے، ان کی آپ یہ بات بتاؤ کہ وہ کیا انہوں نے اس طرح کے جن رکھے ہوئے تھے اپنے پاس جو کہ بہت زیادہ سمجھ لیجیے خبیث تھے، اور باقاعدہ انہوں نے عربی سے یہ بھی حوالے پیش کیے کہ خبیث کا لفظ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، تو پھر آپ نے خبیث یہاں پر کس حوالے سے یوز کیا؟ بہرحال اس کے اوپر بریلویوں نے حوالے دینا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، یعنی حوالے کس چیز کے دیے؟ یعنی اپنی اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اور اگر انجینئر محمد علی مرزا بھی یہی کام کرے کہ اپنی گستاخی کو جو ان کے نزدیک گستاخی ہے یعنی بریلویوں کے نزدیک، اس کے اوپر اگر حوالے پیش کرے تو وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ نہ تو احمد رضا خان بریلوی نے اس میں گستاخی کی، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اگر یہ لکھ دیا، ان کا فہم تھا، ٹھیک ہے، ان کا یہ فہم تھا کہ ایک بڑا خبیث جن، اور اس سے خبیث سے مراد ان کا سرکش ہوگا، لیکن انجینئر نے اس کو اس حوالے سے ہائی لائٹ کیا کہ باقی جو ہمارے مترجمین گزرے ہیں، چاہے برِ صغیر پاک و ہند کے جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، ہم کچھ ترجمے آپ کے سامنے لگا بھی دیتے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ وہ بڑا ہی کوئی خبیث جن تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خبیث کا لفظ جو ہے ہماری اردو لینگویج کے اندر بہت نیگیٹیولی یوز ہوتا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا کہ اسی آیت کے اندر میں لقوی امین کے الفاظ ہیں کہ وہ بڑا قوی اور امین تھا، یعنی ایسی صفات رکھنے والا بندہ تھا جو کہ ان کے دربار میں تھا یا ان کے سامنے حاضر تھا۔ لیکن بریلویوں نے اس کے اوپر اپنی پوری دکانداری اس طریقے سے لگائی کہ جناب نہیں، وہ بڑا خبیث تھا، اس کو خبیث ہی ثابت کیا، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پہ اس اسپیسیفک اس درباری جن کو یا دربار کے اندر جو یہ بندہ تھا یا جن تھا، اس کو قرآن نے کہیں پہ خبیث کے لفظ کے ساتھ نہیں پکارا، قرآن نے اس کی تعریف ہی کی ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے قوی اور امین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
لیکن بریلویوں نے صرف اپنے ایک بابے کو بچانے کے لیے، یعنی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمے کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس جن کو خبیث ڈکلیئر کر کے چھوڑا، انہی دونوں بندوں نے، مفتی راشد نے بھی اور اس کے علاوہ ان کے پیر افضل نے بھی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت دے۔ جب انجینئر اپنی باتوں کی تعویل میں ترجمے پیش کرتا ہے یا ریفرنسز پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے فلاں نے یہ لفظ کا اس طرح ترجمہ کیا ہے، پھر یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی، انجینئر نے ان کے ترجمے کی اور جو ڈنڈیاں تھیں یا غلطیاں تھیں وہ پکڑی اور لوگوں کو دکھایا، یہ دیکھو فلاں لفظ کا ترجمہ صحابہ کے لیے آپ کے بابے نے یعنی احمد رضا خان بریلوی نے نامردی کا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی آپ فتویٰ نہیں لگاتے احمد رضا خان بریلوی کے اوپر۔ لیکن اگر علی مرزا کوئی ایسا لفظ یوز کر دے جس کے ڈکشنری میں اور بھی میننگز ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے، تو آپ اس تعویل کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے خدا را مسلمانوں سے، انجینئر محمد علی مرزا سے بھی اور بریلویوں سے بھی خاص طور پر ریکویسٹ یہ ہے، جو بھی کوئی کسی کی تعویل کرے آپ اس کو مانیں، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر بریلوی کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی گستاخ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمیں ماننا چاہیے اس کی بات کو، ٹھیک ہے، ان کی بات کو کہ واقعی وہ گستاخ نہیں تھے، انہوں نے اپنی ہو سکتا ہے جہالت کے اندر یہ ترجمہ کر دیا ہو یا پھر ان کا اس کی تعویل کر کے ہی اس کا مطلب اور انہوں نے لیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ چیز بالکل نہیں ثابت ہوتی کہ ہم اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دیں، گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں۔ لیکن اگر اصول آپ نے وہی رکھنا ہے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر فٹ کرتے رہے ہیں کہ لفظوں کے ساتھ گھما پھرا کے اس لفظ کو اس نے یہاں کیوں یوز کر دیا، تو پھر اگر اصول وہی رکھنا ہے تو پھر یہ بھی گستاخ ڈکلیئر ہوں گے۔ اور آخری بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیلنج بھی دیا، مفتی راشد صاحب نے بھی اور پیر افضل قادری صاحب نے بھی، یا ان دونوں نے یا ایک نے ان میں سے، کہ جناب یہ صحابی جن تھا، یہ قرآن یا حدیث سے ثابت کر دیں یہ صحابی تھا جن، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتے ہیں آپ کا جو قریبی ہوتا ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے یا جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے یا آپ کا قریبی ہوتا ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب اگر یہ لفظ بھی انجینئر محمد علی مرزا ڈکشنری سے دکھا دے کہ اس کے یہ میننگز ملتے ہیں، جو بھی آپ کے قریبی ہوتے ہیں اس کو آپ صحابی کہہ سکتے ہیں، تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ اگر ہمارے پاس اس وقت ڈکشنری کا کوئی ریفرنس ہوا تو ہم آپ کے سامنے صحابی کے ورڈ کے آگے میننگز لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے بعد جب آپ کو ہم مختلف ترجمے دکھائیں تو آپ اسی آیت سے جب پیچھے جاتے ہیں 38 نمبر آیت کے اوپر، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، یعنی یہ جب الفاظ ملتے ہیں اس جن کے حوالے سے تو حضرت سلیمان نے کیا بولا؟ اے درباریو تم میں سے کون ہے؟ یعنی یا ایھا الملأ کہہ کے انہوں نے اپنے قریبی تھے، تقرب والے تھے، ان کے دربار کے اندر آپ کے خیال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ دربار کے اندر یا اپنا جہاں پہ مجلس لگتی ہے، جہاں پہ مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، حضرت سلیمان کی ایک اسپیشل مجلس تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے اندر قریبی یا صحابی یا وہ قریبی سردار نہیں ہوں گے جن کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ٹرسٹ ہے؟ آپ خود سوچیں نا اس بات کو۔ تو اب اگر اس کانٹیکس سے علی مرزا نے ان کو صحابی کہہ دیا کہ وہ ان کے صاحب تھے، قریبی تھے، یا جو بھی لوگ وہاں پہ تھے، تو کیا اس سے آپ یہ چیلنج کریں گے؟ چیلنج تو آپ کے خود انہوں نے ثابت کر دیا ہے، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کر دیا ہے۔ اور بھی آپ ترجمے دیکھیں، کہیں پہ اس کا ترجمہ سردار کیا ہوگا یا ایھا الملأ کا، کہیں پہ قریبی کیا ہوگا، کہیں پہ درباری کیا ہوگا۔ درباری اور سردار یہ آپ کو ترجمے کثرت سے مل جائیں گے، ہم ان کے اسکرین شاٹ بھی انشاءاللہ آپ کو لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کھیلنے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان بریلویوں کو ہدایت دے۔ اور ایک اور چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی اس ویڈیو کو ہم نے اس وجہ سے بھی ریویو کے لیے سلیکٹ کیا، اور ہم آپ کو بھی سجیسٹ کریں گے ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پریز بھی کیا ترجمے کے حوالے سے، لیکن ان کو نگیٹ بھی کیا، یا ان کی وہ ڈنڈیاں یا ان کی وہ پرابلمز بھی ہائی لائٹ کی، جس کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو حاضر اور ناظر ثابت کیا قرآن پاک کی ایک آیت سے، ٹھیک ہے، شاہدوں و مبشرا نذیرا کو حاضر ناظر کر کے پیش کیا، یعنی تاکہ ان کے جو عقیدے ہیں بریلویوں کے کہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں، ان سے مددیں مانگتے ہیں، ان سے آپ سمجھ لیجئے کہ غیب کے اندر نبی علیہ السلام کو یا نبی انظر حالنا اس طرح کے الفاظ مسجدوں کے اندر کندہ کیے ہوتے ہیں کہ اے نبی ہمارے حال کو دیکھیے، ہم پہ رحم کیجئے۔ جو چیزیں ہم نے اللہ کو پکارنا تھا غیب کے اندر، وہ نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے پکارتے ہیں۔
تو ان چیزوں کو بھی جب انجینئر محمد علی مرزا نے اس ویڈیو کے اندر ہائی لائٹ کیا، ان کے بزرگ بابوں کے حوالے سے وسیلے کا اور ان چیزوں کا رد کیا جو اللہ کے علاوہ پکارنے والا ہے، تو اس چیز کا جواب ابھی تک مفتی رضوی نے، مفتی یہ جو راشد رضوی ہے اس نے بھی نہیں دیا، اور پیر افضل قادری نے بھی نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کے اوپر آئے تو عوام تک وہ بات بھی پہنچ جائے گی جو کہ ہم درباروں کے نام کے اوپر جو ہم قبریں کیش کرا رہے ہیں، قبریں چاٹ رہے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے وسیلے مانگتے پھر رہے ہیں، یعنی قبر والا بندہ دنیا سے جا چکا ہے، آپ کو وہ کیا دے سکتے ہیں آج، ٹھیک ہے، کہ آج آپ اس کی قبر پہ جائیں، آپ اس بجائے اس کے کہ آپ قبر پہ جا کے اس کی بخشش کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے وہاں پہ دعائیں کریں، موت کے اوپر اپنی موت کو یاد کریں، الٹا آپ نے یہ کام شروع کر دیا قبر کے اوپر جا کے، یا اللہ اس کے وسیلے سے اے قبر والے میری جو حاجت ہے نا وہ اللہ تک پہنچا دینا، یعنی آپ کے پاس نہ تو کوئی فرشتے ہیں آپ کی حاجت کا جو ہے اللہ تک لے جانے کے لیے، یا نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ڈائریکٹ سننے کے لیے، آپ کے پاس قبریں ہیں۔ ان چیزوں کا رد بھی انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہ قبر پرست بنے ہوئے ہیں، یا پھر اس طریقے سے اپنے بابا پرستی کے اندر اتنی آگے نکلے ہوئے ہیں کہ ایک حوالہ جو عفریت کے حوالے سے بات ہوئی، اس کو سرکس جن کی بجائے انہوں نے ترجمہ خبیث جن کر کے پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آج تک جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہی تعویل انجینئر محمد علی مرزا اپنی ویڈیو کے اندر مختلف حوالوں سے دے کہ یار میں نے اس بات کا یہ مطلب تھا، تو یہ لوگ مانیں گے نہیں، یہ اس کو گستاخ رسولی ڈکلیئر کریں گے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔